داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 304۔ الناصر کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی کیفیت یہ تھی کہ اسے اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر زندگی عود کر آئی تھی۔ یہ اس تھوڑے سے پانی کا کرشمہ تھا جو ان کے جسموں میں گیا تھا، مگر الناصر کی طرح ان پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا۔ لڑکیاں انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ باہر کی دنیا جل رہی تھی۔ زمین ایسے شعلے اگل رہی تھی جو محسوس ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہ ان شعلوں سے محفوظ تھے۔ اوپر ریتیلی چٹان کی چھت تھی اور جگہ خاصی کشادہ تھی۔ بڑی لڑکی نے بازو الناصر کی طرف بڑھایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی آگے کر کے بازو کو گھوڑوں کی طرف گھما کر کہا، وہ تھیلا کھول لاؤ اور اپنے ساتھیوں کو دو۔ الناصر ایسے انداز سے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا چمڑا کا تھیلا کھول لایا جیسے اس نے یہ حرکت کسی جادو کے زیر اثر کی ہو۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں کھجوروں کے علاوہ کھانے کی کچھ ایسی چیزیں پڑی تھیں جو صرف امیر لوگ کھایا کرتے تھے۔ خشک گوشت بھی تھا جو کھانے کے قابل تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دیکھا۔ بڑی لڑکی نے کہا، کھاؤ۔ الناصر نے یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ ان سب کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا مقدار کے لحاظ سے تھوڑا تھا، جو بظاہر ایک آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن چاروں سیر ہو گئے۔ انہیں ماحول نکھرا ہوا دکھائی دینے لگا۔ لڑکیوں کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پراسرار ہو گیا۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ الناصر نے بڑی لڑکی سے کہا۔ جن اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم آگ ہو، ہم مٹی اور پانی ہیں۔ ہم سب کا خالق خدا ہے۔ ہمیں اپنے خالق کی مخلوق سمجھ کر ہم پر رحم کرو۔ ہمیں ترکمان کے راستے پر ڈال دو۔ تم چاہو تو پلک جھپکتے ہمیں ترکمان پہنچا سکتے ہو۔ الناصر نے اسے اپنی تمام کارگزاری سنا دی۔ اس کی ٹولی نے جس دلیری سے شب خون مارے اور جو نقصان کیا تھا وہ پوری تفصیل سے سنایا۔ پھر یہ بتایا کہ وہ کس طرح واپسی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تم اپنے سپاہیوں سے بہتر سپاہی معلوم ہوتے ہو، لڑکی نے کہا۔ کیا تمہاری فوج کا ہر ایک سپاہی یہ کام کر سکتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ نہیں، الناصر نے جواب دیا۔ ہم چاروں کو تم انسان نہ سمجھو۔ ہمیں استادوں نے جو تربیت دی ہے وہ ہر ایک سپاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم صحرائی ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں، عقاب کی طرح ہماری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، اور ہم چیتے کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی چیتا نہیں دیکھا۔ استادوں نے بتایا تھا کہ چیتا کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح حملہ کرتا ہے۔ اس جسمانی پھرتی کے علاوہ ہمارے دماغ دوسرے سپاہیوں کے نسبت زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں استادوں نے یہ ہنر بھی سکھایا ہے کہ دشمن کے ملک میں جا کر فوجی راز کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم بھیس بدل لیتے ہیں، آواز بدل لیتے ہیں، اندھے بن سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم آنسو بہا سکتے ہیں، اور جب پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو ہم اپنی زندگی سے دست بردار ہو کر لڑتے اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم قید نہیں ہوتے، شہید ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم جن نہ ہوتی تو تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، الناصر نے کہا۔ ہم وہ پتھر ہیں جنہیں عورت کا حسن توڑ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہو جائے کہ تم انسان ہو اور پتہ چل جائے کہ راستے سے بھٹک گئی ہو تو تم دونوں کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور اپنے ایمان کی طرح قیمتی سمجھوں گا، مگر تم انسان نہیں ہو۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ تم جیسی لڑکیاں اس جہنم میں نہیں آ سکتی۔ اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں پناہ میں لے لو۔ ہم انسانوں کی مخلوق سے نہیں، لڑکی نے کہا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو۔ اگر تم گنہگار ہوتے تو جس صحرا سے تم گزر کر آئے ہو وہ تمہارا خون پی جاتا اور تمہارے جسم کے گوشت کو ریت بنا کر تمہاری ہڈیاں ننگی کر دیتا۔ اس صحرا نے بھٹکے ہوئے گنہگاروں کو کبھی نہیں بخشا۔ ہم دونوں تمہارے ساتھ تھیں۔ تمہیں جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں وہ اس لیے تم پر ڈالی گئی ہیں کہ تم خدا کو بھول نہ سکو اور تمہارے دل سے گناہ کا خیال اور ارادہ نکل جائے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تم بھوک اور پیاس کو بھول جاؤ گے اور تمہارے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ کیوں نہیں؟ الناصر نے پوچھا۔ ہمیں اس نے بھیجا ہے جو صحراؤں میں راستہ بھول جانے والے نیک بندوں کو راہ دکھاتا ہے، بڑی لڑکی نے کہا۔ تم پر خدا نے جو رحمت نازل کی ہے اس کا تم حساب نہیں کر سکتے۔
اس نے ہمیں کہا تھا کہ مرد نزع کے عالم میں بھی شیطان کے اثر سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس ناپاک قبضے سے آزاد کرانے کے لیے خدا نے تمہیں عذاب میں ڈالا ہے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ ان کے سامنے آ جاؤ اور انہیں پناہ میں لے لو۔ ہم جانتے تھے کہ تم نے دشمن کو کس طرح اور کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ الناصر نے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بولتے ہو، لڑکی نے کہا۔ تم سچے ہو، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، الناصر نے کہا۔ شب خون مارنے والے خدا کو گواہ بنایا کرتے ہیں۔ اپنی فوج اور اپنے سالاروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہم اس حقیقت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الناصر خاموش ہو گیا اور پوچھا، تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ جو ہمیں حکم ملا ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارا سلوک برا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اب بول نہیں سکتے۔ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مگر تمہارے دلوں میں جو خوف ہے وہ تمہیں سونے نہیں دے رہا۔ دل سے خوف نکال دو اور سو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ الناصر نے پوچھا۔ جو اللہ کا حکم ہوگا، لڑکی نے جواب دیا۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ان ریتیلے ستونوں کی طرح ستون بن جاؤ گے۔ تمہیں دور سے یہ ستون نظر آئے ہوں گے۔ ان کے اوپر کوئی چھت نہیں، یہ مینار لگتے ہیں، اصل میں انسان ہیں، انسان تھے۔ ہمیں حکم نہیں کہ تمہیں دکھاؤں۔ اگر حکم ہوتا تو کسی بھی مینار پر تم تلوار کی ضرب لگاتے تو اس میں سے خون پھوٹتا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں خوف سے باہر آنے لگیں، ان کی سانسیں رک گئیں۔ یہ روئے زمین کا جہنم ہے، لڑکی نے کہا۔ ادھر وہی آتا ہے جو راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہ جو بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا کرتا، انہیں غزال جیسے خوبصورت جانوروں یا ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے روپ میں آ کر انہیں راہ پر ڈالتا، پانی پلاتا اور انہیں اس دوزخ کی اذیت سے بچا لیتا۔ مگر انسان گناہوں کا اتنا شیدائی ہے کہ غزال کو دیکھتا ہے تو اس پر تیر چلاتا ہے کہ اسے مارے اور اس کا گوشت کھائے، اور جب ہم جیسی عورت کو دیکھتا ہے تو اسے تنہا اور مجبور سمجھ کر اسے عیش و عشرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تم میرے حرم کی ملکہ ہوگی۔ ریت اور مٹی کے یہ بے ڈھنگے اور لموترے مینار ایسے ہی آدمی تھے، تم ان میں شامل نہیں ہوگے، سو جاؤ۔ اگر ہمیں دیکھ کر تمہارے دل میں گناہ انگڑائی لے تو اسے بھی سلا دینا، ورنہ تمہارا انجام یہی ہوگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس لذت کی وہ پیداوار ہے اسی لذت کا شیدائی ہو کر تباہ ہوتا ہے اور برے برے انجام کو پہنچتا ہے۔ انسان کی اس کمزوری نے قوموں کے نام و نشان مٹا دیے ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز میں جادو کا سا اثر تھا۔ یہ کسی پہلو اس دنیا کی لڑکی نہیں تھی، اس کے سینے میں ایک مقدس پیغام تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں پر تقدس طاری ہو گیا اور وہ خود فراموشی کے عالم میں سنتے رہے۔ پھر وہ اونگنے لگے اور ایک ایک کر کے لڑھک گئے۔ چاروں گہری نیند سو گئے تو بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائیں اور انہوں نے سکون کی لمبی آہ بھری۔ الناصر کو کچھ خبر نہیں تھی کہ جس طرح اس کا مشن کامیاب ہو چکا ہے، اسی طرح اس کی فوج ایک ہی حلے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اتحادی فوج کو سلطان ایوبی بکھیر کر بھگا چکا تھا۔ اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ ہو چکا تھا، اور اب سلطان ایوبی سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مظفر الدین میدان جنگ میں ہوا تو وہ جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا اندازہ غلط نہیں تھا، مظفر الدین وہی تھا۔ اس کے پاس اس فوج کا چوتھائی حصہ تھا جو سلطان ایوبی کے حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ چکی تھی۔ اس چوتھائی حصے کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ شکست خوردہ فوج کا محفوظہ تھا جو محفوظ تھا، اور سلطان ایوبی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ یہ اس کی چھٹی حص تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو میدان جنگ کے ارد گرد دور دور تک پھیلا دیا تھا تاکہ کسی بھی جگہ کوئی فوج ہو اس کی اطلاع فوراً پہنچائیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔